ایک اور سسٹم آئے گا، ایک اور طریقہ آئے گا، وہ اس طرح سے کہے گا. وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا تم دوسروں کے لیے اچھا سوچو، یہ نیچر تمہیں خود بخود اچھا دے دے گی. بس پہلے والا کہہ رہا تھا کہ دوسروں کو نہیں بھی سوچو کوئی مسئلہ نہیں، اپنے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ رکھو، ایکسپیکٹیشنز اچھی رکھو، تمہیں نیچر خود بخود دے دے گی. اپنی زبان میں ہو گیا. دوسرا والا کیا کہتا ہے؟ دوسرا والا کہتا ہے تم دوسروں کو اچھائی پہنچانے کی سوچو اور کر کے دیکھو، بہت چھوٹی سی سطح پہ تمہیں خود بخود نیچر دے گی. چونکہ یہ لوگ خدا کو نہیں مانتے. اچھا ظاہر ہے ہم ان کے اس پارٹ کو قبول نہیں کر رہے کہ نیچر دے گی. نیچر کیا ہوتی ہے بھائی؟ یہ پورا سسٹم اتنا آرگنائز سسٹم ہے، یہ کسی حادثے سے تھوڑی بن سکتا ہے. اس کو کسی نے بنایا ہے، کوئی اس کو چلا رہا ہے. اب یہاں پہ ہم کیا کہیں گے؟ ہم اگر ان کی بات کو ہی پکڑ لیں تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہاں پہ دنیا میں ایک نظام ہے. وہ کیا نظام ہے؟ بچپنے سے ہم لوگوں کو جب اردو سکھاتے تھے کلاس 1-2 میں، حتیٰ پری کلاس 1 میں، تو کہتے تھے اوپر لکھ دیتے تھے جملہ، کہتے تھے نیچے کاپی کرو. اب مجھے نہیں پتا آج کل ہی کرتے نہیں کرتے، پہلے کرتے تھے. تو اوپر لکھا ہوتا تھا جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو بوگے وہ کاٹو گے. صحیح ہے؟ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. ہے یہ نہیں؟ اچھا یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ کانسیپٹ ایک الہی کانسیپٹ ہے. ایک الہی کانسیپٹ ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ خدا یہ کہتا ہے تم بہتری کرو دوسروں کے ساتھ، تمہارے ساتھ میں بہتری کروں گا. یہ خدا کہتا ہے. کہتا ہے تم دوسروں کے ساتھ اچھائی کرو. اگر کوئی تمہارے سامنے آ جائے، اس نے تم میں کوئی نقصان پہنچایا ہے، تم نقصان مت پہنچاؤ، یا درگزر کر دو، یا اور اچھا کر سکتے ہو تو اہل بیت کی طرح تم اس کے ساتھ بھی کوئی اچھائی کرو. نہیں کر سکتے اہل بیت کے معیار کے اوپر، تھوڑا سا نیچے آ جاؤ، درگزر کر دو، معاف کر دو، چھوڑ دو. البتہ دین میں کوئی خرابی لائے معاملہ کچھ اور ہے، معاملہ کچھ اور ہے. اور میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے میرے 4 روپے چوری کر لیے تو میں کہوں اس نے دین کی چوری کی، اب میں اس سے لڑوں گا. یہ بھی ہو سکتا ہے، جو ظاہر ہے بالکل ہی غلط ہے. میرا معاملہ ہے، اس کو دین سے کیوں ملا رہے ہو؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں دین کی علامت ہوں نا. یہ کس نے حق دیا ہے؟ وہ معصوم تھوڑی ہو، نبی تھوڑی نہ ہو سب اللہ تعالی. تو تیسرا سسٹم جو الہی سسٹم ہے، اس میں کیا کہتے ہیں انسان؟ اس میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے سنتے ہیں وہ یہ کہ تم دوسروں کے ساتھ اچھائی کرو، اللہ تمہارے ساتھ اچھائی کرے گا. تم دوسروں کے لیے اپنی چھوٹی سی کیپیسٹی میں رزق دینے والے بنو، تمہیں خدا رزق دے گا. صحیح ہے؟ اب اس کا ٹیکنیکل بیان کیا ہے؟ یہ تو سادہ بیان ہو گیا. اس کا فنی بیان کیا ہے؟ اس کا فنی بیان یوں بنا سکتے ہیں، وہ یہ کہ اب یہاں پہ کرسٹ ہے، مین پوائنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ تم اپنے دل میں جو صفت اللہ کی جگاؤ گے، اللہ کی بھی وہی صفت تمہارے لیے عمل میں آئے گی. مثلا میرے سامنے ایک بندہ تھا، میں نے اس بندے پہ رحم کیا، تو میں نے کون سی صفت کو ایکٹیو کیا؟ صفت رحمانیت. اب خدا کی صفت رحمانیت میرے لیے ایکٹیو ہو گئی ہے. ایک بندہ تھا ضرورت مند، وہ میں تھا، میں کسی بندے کے سامنے گیا، میں نے اپنی ضرورت کا اظہار کیا، یا اس کو ویسے ہی پتا چل گیا، اس نے میری ضرورت پوری کر دی. یہ جو اس نے کام کیا، اس نے کسی کی ضرورت پوری کی. اب اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خدا کی صفت فعال ہو گئی. ٹھیک ہے؟ بس فنی بیان کیا ہے؟ فنی بیان یہ ہے کہ جس صفت پہ تم محنت کرو گے، کام کرو گے، وہی صفت خدا کی تمہارے لیے نازل ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہو گئی. بہت اچھی بھی ہے، بہت خطرناک بھی ہے. وہ کیا؟ اگر نعوذ باللہ تعالی میں نے کسی کو ذلت دی، تو پھر خدا بھی ذلت دے گا.
در عین حال کہ خدا رحمان ہے، رحیم ہے، مدرک الحاربین بھی ہے، مبیر الظالمین بھی ہے، قاسم الجبارین بھی ہے. تو آپ ذرا دیکھ داکھ کر کسی صفت کو ایکٹیو کرو. میں کسی صفت کو ایکٹیو کر رہا ہوں نا، ذرا دیکھ دیکھ کے کروں. کس صفت کو میں نے ایکٹیو کیا ہے، کس صفت کو میں نے چھیڑا اپنے دل کے اندر، وہی صفت اوپر سے میرے لیے نازل ہونے والی ہے. نعوذ باللہ تعالی کسی شخص نے گناہ کیا، غلطی کی، میں نے دیکھ لیا. اب جو میں نے دیکھا، نعوذ باللہ تعالی دوسری غلطی، حماقت اس سے بڑی میں نے یہ کی کہ کسی کے سامنے جا کر اس کی عزت کا پردہ چاک کر دیا. اب میں نے ستاریت نہیں دکھائی، اب خدا کی ستاریت مجھ تک آئے گی؟ نہیں. اب معاملہ خراب ہو گیا. میں نے کسی کی ستاریت نہیں دکھائی، میں نے کسی کے لیے نعوذ باللہ پردہ پوشی نہیں کی، تو خدا کیسے پردہ پوشی، کیوں پردہ پوشی کرے؟ یہ وہ معاملہ ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اب آپ اور میں، جیسے علامہ طباطبائی نے کہا نا کہ بھائی صبح کو اٹھتے ہی آپ اپنے آپ سے عہد کریں کہ آپ نے صرف وہی کام کرنا ہے جو اخروی کوئی فائدہ دے آپ کو. صحیح ہے. اب میں کیا کروں؟ میں اپنی زندگی میں صبح سے شام تک یہ سوچوں کہ کون سی صفت خدا کو میں ایکٹیو کرنے والا ہوں. اگر میں یہ کروں، اب خدا کی کون سی صفت میرے حق میں آئے گی؟ آپ یقین فرمائیے، آپ کو خود، مجھے خود بہت اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا میں اپنے ساتھ اچھائی کر رہا ہوں یا برائی کر رہا ہوں. اس کو دیکھیے آپ. اور یہ جو بچپنے سے آپ اور میں سن رہے ہیں نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو بوگے وہ کاٹو گے، پھر آپ اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے. اچھا، بعض اوقات یہاں پہ خدا کا ایک اور نظام ایکٹیو ہے، وہ بھی عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد. یہاں پہ خدا نے متعال کی ایک صفت ہے، وہ ہے مہلت دینے والی. خدا مہلت دیتا ہے، یہ خدا کی ایک صفت ہے. اچھا، کس کو مہلت دیتا ہے، کس لیے مہلت دیتا ہے؟ مثلا ایک شخص اللہ کا بندہ، اچھا انسان ہے، صبح 10 بجے ایک گناہ کیا ہے. روایتیں کہتی ہیں اس کو مہلت دیں گے، رات کو سوتے تک گناہ کی توبہ کر لے. توبہ کرنے کا مطلب، توبہ کا مطلب ہوتا ہے واپس آ جائے، واپس آئے. 10 بجے اس نے ایک انحراف کیا ہے، صراط مستقیم سے کٹا ہے، اس طرف گیا ہے، رات تک مہلت ہے، واپس آؤ. خدا سے کہ خدا میں نے غلط کیا، میں نے غلط کیا. یہ مہلت خدا کس کو دیتا ہے؟ یہ اپنے چاہنے والے کو دیتا ہے. جس کو خدا چاہتا ہے اس کو مہلت دیتا ہے کہ وہ توبہ کرے. اگر یہ واپس نہیں آئے تو کیا ہوگا؟ اس کے نام اعمال کے اندر درج ہو جائے گا. اب مشکل ہے، اب اس کو توبہ کے ساتھ استغفار کرنی ہے تاکہ یہ مٹے. منع تو اس کو مٹانے کی کوشش کرنی پڑے گی، استغفار کرنی پڑے گی اسے. تو یہ مہلت خدا دیتا ہے کہ استغفار کر لے. ہاں، یہ بھی دیتا ہے. حتیٰ اگر کوئی شخص 40 سال 50 سال گناہ کرنے کے بعد بھی کبھی ارادہ کرے کہ خدایا میں واپس آنا چاہتا ہوں، مہلت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ پھر بھی دیتا ہے. یہ خدا مومنوں کو دیتا ہے، اپنے اچھے بندوں کو مہلت دیتا ہے. یہ اچھی مہلت ہے. البتہ یہ مہلت اگر نااہل کے سمجھ میں نہ آئے تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ مجھے سزا نہیں ملنی. تو وہ سمجھنے لگتا ہے مجھے سزا نہیں ملنی، دیکھو میں نے جھوٹ بولا، شام تک کچھ بھی نہیں ہوا. اب یہ مہلت بہت خطرناک ہے. اب یہ مہلت کیا ہے؟ یہ وہ مہلت ہے، خدا نے متعال فرماتا ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما. ہم ان کو مہلت دیتے ہیں تاکہ یہ اپنے گناہوں کو بڑھائیں.
خدا متعال فرماتا ہے ان کے اوپر ان کو مہلت دیتے ہیں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء. ایک دفعہ گناہ کرتا ہے وارننگ آتی ہے، پھر گناہ کرتا ہے وارننگ آتی ہے، بار بار گناہ کر رہا ہے، وارننگ کو اصلاً کنسیڈر نہیں کر رہا، پھر خدا متعال فرماتا ہے اب ہم اس قوم کے اوپر ہر ظاہری نعمت کا دروازہ کھول دیتے، اب کوئی سختی نہیں بھیجتے. جب ان کے اوپر کوئی مشکل نہیں آتی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مس اہلنا الضرا والسرا، وہ جو ہمارے آباء و اجداد تھے نا ان کو کوئی مشکلات آتی تھیں، ہمیں نہیں آتی. اب بڑے خوش ہو رہے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ جو مشکل نہیں آ رہی یہ خود بہت بڑی مشکل ہے. پھر خدا متعال فرماتا ہے پھر ایک جگہ کے اوپر لا کر ہم اس قوم کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکتے ہیں، ان کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکتے ہیں. کیوں؟ یہ دھوکے میں پڑے رہ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ اب کچھ نہیں ہو رہا. ان کو دھوکے میں بھی خدا نہیں ڈالا، نہیں وارن دی، اب کہ ٹھیک ہے جاؤ کرو اس جگہ تک پہنچ جاؤ کہ تمہارا ہماری رحمت سے کوئی تعلق نہیں رہے، پھر اکھاڑ کے پھینکیں. بس ایک مہلت اچھی مہلت ہے جو مومن کو ملتی ہے، اور ایک مہلت بہت خطرناک مہلت ہے، بہت وحشیانہ حد تک خطرناک مہلت ہے. وہ کون سی مہلت ہے؟ وہ جو انسان کو حتیٰ یہ کہلوا دیتی ہے انا ربکم الاعلی، میں ہی رب ہوں. فرعون مہلتیں پا کر ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گیا، کہنے لگا میں رب ہوں، دیکھو میں سب کچھ کر رہا ہوں، نعوذ باللہ تعالی. اب میں آپ کی خدمت میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر بھی چھوٹا سا فرعون جاگا ہوا ہو. کیوں؟ چونکہ سزا نہیں مل رہی. یہ نہ ہو رہا ہو ہم سمجھ رہے ہیں ستاریت چل رہی ہے، نہیں، ستاریت نہیں چل رہی، امحال ہے. یہ وہ مہلت ہے جو جزداد اسمن ہے. ستاریت اچھوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ جو مہلت ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے، ایک لحاظ سے مومن کے لیے بہت اچھی ہے، لیکن اگر بار بار کوئی اس کو کرے تو پھر معاملہ خطرناک ہے، پھر معاملہ اچھا میں ایک اور عرض کروں گا، دیکھیں آپ 2-3 لیول ہو گئے. ایک مومن شخص ہے، جیسے ہی گناہ کرتا ہے فوراً سزا ملتی ہے، یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ بہت اچھا ہے، یہی معاملہ ختم. پھر مومن ہے، جیسے ہی گناہ کرتا ہے خدا اس کو موقع دیتا ہے شام تک توبہ کر لے. تھوڑا سا معاملہ سخت ہونا شروع ہوا. اب ایک شخص ہے گناہ کرتا ہے اور خدا اپنی ستاریت نہیں اٹھا رہا، چھپا ہوا ہے معاملہ، شاید اچھا ہو شاید برا ہو. اب بار بار گناہ کر رہا ہے، اب بھی کچھ نہیں ہو رہا، اب بہت سخت ہے، اب بہت سخت ہے. کیوں؟ اس کے بعد پھر نعوذ باللہ تعالی ایک حالت آتی ہے جس میں خدا تعالی فرماتا ہے کہ اب میں تم کو اپنی ربوبیت سے نکال کر چھوڑ رہا ہوں، ختم.